بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حمد پڑھیں گے اور اس کے شاعر ہیں حفیظ طیب۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اس کی مدح سرائی کی جائے۔ یہ حمد غزل کی ہیئت میں کہی گئی ہے، فنی محاسن سے بھرپور شاہکار حمد ہے، سادہ اور دلکش انداز ہے۔ حمد کا خلاصہ سماعت کیجیے۔ پوری دنیا خدا کے وضع کردہ نظام کے ماتحت ہے، ساری دنیا میں اسی کی بقا کا ڈنکا بج رہا ہے۔ پہاڑ اس کی شان جلالت کی عکاسی کرتے ہیں اور کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ہر جگہ اس کی قدرت کے کرشمے نمایاں ہیں۔ صدف میں موتی بننے کا عمل اسی کے کرم کا مرہون منت ہے۔ تمام مخلوقات اس کی حمد و ثنا کرتی ہے، ہر دل میں اس کی طلب موجزن ہے اور شاعر کی شعلہ نوائی اسی کی یاد کے باوصف ہے۔ اللہ کا کرم ہر جگہ پوشیدہ ہے۔ مرکزی خیال کیا ہے اس حمد کا کہ کائنات کا نظم و نسق انتظام خدا کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کائنات میں اس کی قدرت کے کرشمے بکھرے ہوئے ہیں اور ہر دل میں اس کی چاہت جلوہ فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کا اظہار کائنات کے ہر مظہر میں نمایاں ہے۔ پہلا شعر دیکھیے۔ کس کا نظام رہنما ہے افق افق، جس کا دوام گونج رہا ہے افق افق۔ اس میں مشکل الفاظ دیکھیے اور ان کے معنی سماعت کیجیے، لیکن معنی آپ نے تشریح میں نہیں لکھنے۔ رہنما، راہ دکھانے والا، راہبر۔ افق، آسمان کا کنارہ جہاں آسمان و زمین ملتے دکھائی دیتے ہیں، اس سے مراد ہے ساری دنیا۔ افق افق، اور یہ صنعت تکرار ہے، افق افق کی تکرار کی گئی ہے یعنی ساری دنیا۔ دوام کا مطلب ہے ہمیشگی، ابدیت۔ گونج کا مطلب ہے بلند آواز۔ اللہ تعالیٰ کا وضع کردہ نظام ساری دنیا کی رہنمائی کر رہا ہے اور اس کی ابدیت کا ڈنکا پورے عالم میں بج رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر کائنات کی وسیع اور منظم ترتیب کے اسرار پر غور و فکر کرتا ہے۔ وہ سوال کرتا ہے کہ یہ جو نظام، جو افق افق ہر سمت ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، ہر شے کو اپنا رستہ دکھا رہا ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ رات کے بعد دن کا آنا، موسموں کی تبدیلی، ستاروں کا اپنے مدار میں حرکت کرنا، یہ سب ایک مکمل ترتیب اور رہنمائی کی گواہی دیتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں وہ اللہ تعالیٰ کے دوام یعنی ہمیشگی کی بات کرتے ہیں۔ کائنات میں موجود ہر چیز، ہر آواز، ہر گونج دراصل اللہ تعالیٰ کی ابدی موجودگی کا اعلان ہے۔ یہ گونج صرف کانوں سے سنی نہیں جا سکتی بلکہ دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یہاں شاعر نے صنعت تکرار لفظی کا استعمال کیا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ حفیظ جالندھری نے کہا تھا، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ کائنات کی تخلیق اور اس کے نظم و ضبط کی حقیقت بیان کی گئی ہے۔ قدرت، حکمت، سوالیہ انداز ہے شاعر کا کہ کون ہے جس کا بنایا ہوا نظام پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ دوسرے مصرعے میں اس نے یہ بات کی ہے کہ وہ کون سی ذات ہے جس کو ہمیشگی حاصل ہے، اسی کا نظام اس کائنات میں چل رہا ہے۔ کائنات میں موجود اشیاء، چاند، سورج، ستارے، موسم، ہوا، بادل، بارش، دریا اور سمندر، ذرے سے لے کر سورج تک، ہر چیز میں ایک نظم و ترتیب کا قائم ہونا کسی زبردست خالق کے ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور انسان کے اپنے اندر بھی بے شمار نشانیاں موجود ہیں غور و فکر کرنے کے لیے۔ چاند کا گھٹنا بڑھنا، سورج کا طلوع و غروب، ستاروں کا چمکنا، سیاروں کی گردش، دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کی تبدیلی، ان سب کو ایک ہی ہستی نے نظم و ضبط کا پابند کر رکھا ہے، اور ہر ایک چیز اپنے مدار میں، دائرے میں تیر رہی ہے اور اپنے رستے پر چل رہی ہے۔ وہ ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ دوسرا شعر دیکھیے۔ شان جلال کس کی عیاں ہے جبل جبل، رنگ جمال کس کا جمع ہے افق افق۔ شان جلال یعنی روب و دبدبہ، عظمت و بزرگی۔ عیاں کا مطلب ہے ظاہر، جبل پہاڑ، جبل جبل ہر پہاڑ، رنگ جمال خوبصورتی کا رنگ، جمع کا مطلب ہے سبت۔ خدا کی ہیبت اور شان کی عکاسی پہاڑوں سے عیاں ہے اور اس کی خوبصورتی تمام دنیا پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ شعر دیکھیے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہوا۔ ویسے تو اس کی بے شمار صفات ہیں، لیکن اس شعر میں اس کی دو صفات کا ذکر ہوا ہے۔ ایک اس کی صفت ہے جلال اور ایک اس کی صفت ہے جمال۔ جلالی اور جمالی صفات کی عکاسی کی گئی ہے۔ شان جلال، شان جلال کس کی عیاں ہے، ظاہر ہے ہر پہاڑ پر، ہر بلند مقام اللہ تعالیٰ کی عظمت کا گواہ ہے۔ ہر سمت آسمان کی وسعتوں میں اللہ تعالیٰ کے حسن کی کاریگری نظر آتی ہے عارفوں کو حیرت اور منکروں کو سکتہ، ہر دل پہ چھا رہا ہے روب جمال تیرا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پہاڑوں کو اس کی میخیں بنایا، زمین کی میخیں بنایا۔ بلند و بالا پہاڑ اس کی عظمت اور جلال کی نشانی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، رحمان و رحیم،
قہار، جبار، عزیز، ذوالجلال والاکرام۔ اسی طرح اس کی ایک صفت ہے ہیبت و جلالت۔ پہاڑ اللہ تعالیٰ کی صفت جلال کی علامت ہیں۔ یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں کہ اس نے طویل پہاڑی سلسلے تخلیق کیے ہیں۔ کائنات میں بکھرا ہوا حسن و جمال، رونقیں اور نظارے سب اس کی صفت جمال کا اظہار ہیں۔ خوبصورت رنگ برنگے پھول، بہتی ندیاں، گرتی آبشاریں، روشن ستارے، کوس قزح کے نظارے، برف سے ڈھکے بلند و بالا کوہسار، جنت نظیر وادی و سبززار، چہچہاتے پرندے، موسموں کی دلکشی، افق کی سرخی، چاند کی چاندنی، الغرض پوری کائنات میں موجود حسن و جمال خدا کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ احسن الخالقین ہے۔ چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں کی گردش میں ایک ترتیب و تنظیم ہے، اور ہر ایک چیز میں، ہر تخلیق میں اس کا حسن و جمال بے مثال نمونہ نظر آتا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے۔ مکتوم کس کی موج کرم ہے، صدف صدف، مرقوم کس کا حرف وفا ہے، افق افق۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ مکتوم کے معنی ہے مخفی، چھپا ہوا۔ موج کرم، موج لہر کو کہتے ہیں، کرم کی لہر، فضل و رحمت کی لہر۔ صدف سیپ جس میں موتی بنتا ہے، مرقوم لکھا ہوا، رقم کیا گیا، حرف وفا، وفا کی بات۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ سیپ میں، صدف کے اندر سیپ میں کس کا فضل و کرم مخفی ہے اور کس کی وفاداری پوری دنیا میں مرقوم ہے۔ حفیظ طیب دور جدید کے ممتاز نعت کو شاعر حمد میں عمدہ تراکیب، تشبیہات و استعارات اور خوبصورت الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ اس کا کرم، مہربانی اور رحمت کی وسعت ہر ایک چیز میں نظر آتی ہے، اور سیپ میں اس کا فضل و کرم مخفی ہے، اور اس کی محبت موتیوں کی طرح ہر گوشے، ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے۔ مکتوم کس کی موج کرم ہے، صدف صدف۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور حسن تخلیق کو بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات احسن الخالقین ہے۔ اس کی تخلیق کے بے مثال نمونے تمام کائنات میں جا بجا موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بادل جب جہان پر برستا ہے تو بارش کے قطرے جہاں کھیتوں کھلیانوں کو سیراب کر کے سرسبز و شاداب کرتے ہیں، پھولوں پھلوں اور اناج کے بننے کا باعث ہیں، وہیں پانی قطرہ آب سمندر کنارے سیپ میں داخل ہو کر موتی بن جاتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ پانی زمین میں جا کر کھیتوں کی شادابی کا باعث بنتا ہے۔ جانور جب اس پانی کو پیتے ہیں تو دودھ بن جاتا ہے، سانپ کے منہ میں جا کر وہی پانی زہر بن جاتا ہے، جبکہ شہد کی مکھی اس سے شیریں شہد تیار کر لیتی ہے، اور سیپ میں جب یہ داخل ہوتا ہے تو وہی پانی بیش قیمت قیمتی موتی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ ہر صدف میں جو موتی بننے کا عمل ہے، اس کے پس پردہ خدا کی رحمت اور فضل و کرم مخفی ہے، پوشیدہ ہے۔ پھول میں مثل بو چھپ کے بیٹھا ہے تو، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو۔ دوسرا مصرع دیکھیے، اس میں شاعر کیا کہہ رہا ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر نے اللہ کی رحمت کو موج کرم سے تشبیہ دی، یعنی رحمت کی ایسی لہر جو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ مکتوم کے معنی پوشیدہ یا چھپے ہوئے کے ہیں، اور صدف کا مطلب ہے سیپی یا موتی کا خول۔ شاعر اس مصرعے کے ذریعے یہ کہنا چاہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے بالکل اسی طرح جیسے سمندر کی ہر سیپی کے اندر ایک قیمتی موتی پوشیدہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ، ہر وجود اللہ کے کرم کی نشانی ہے، جو بظاہر دکھائی نہیں دیتا لیکن ہر شے میں موجود ہے۔ یہ رحمت اتنی عام اور وسیع ہے کہ ہر سیپی صدف میں ایک پوشیدہ موج کرم موجود ہے، یعنی ہر چیز اس کی رحمت سے مالا مال ہے۔ اس مصرعے میں مرقوم کا مطلب لکھا ہوا ہے۔ حرف وفا سے مراد وفا کا کلمہ یا وعدہ ہے، اور افق وہ جگہ ہے جہاں زمین اور آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ دوسرا مصرع دیکھیے، شاعر کہتا ہے کہ آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک افق افق، یعنی پوری کائنات میں اللہ کی وفا اور سچائی لکھی ہوئی ہے۔ یہ وفاداری اس کے وعدوں، اس کے تخلیقی عمل اور اس کے قوانین کی ہے۔ جس طرح افق ہمیں ہر طرف پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح اللہ کا سچا اور پکا وعدہ بھی ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے وعدوں کا پکا ہے، اور اس نے کائنات کو جس اصول پر قائم کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یہ کائنات اپنی پوری وسعت کے ساتھ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیے گئے وعدوں کو ہمیشہ پورا کرتا ہے۔ وہ اس کائنات کا محافظ ہے اور نگہبان ہے اور رازق بھی ہے۔ وہ اس دنیا کے گلشن کی تزئین و آرائش بھی کرتا ہے، اور اسی کے سہارے یہ نظام احسن طریقے سے چل رہا ہے، اور پوری کائنات اسی کی مدح سرائی کرتی ہے، اسی کی ثنا کرتی ہے۔ کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ، کس کی ادا سے حشر بپا ہے افق افق۔ طلب کے معنی چاہ، اہل محبت محبت کرنے والے، عاشق، داغ داغ زخم زخم، ادا ناز شان، حشر بپا حشر قائم ہونا۔ اہل محبت خدا کی چاہت میں بے قرار ہیں، اور اسی کی اداؤں سے دنیا میں حشر بپا ہے۔ کس کی طلب میں اہل محبت ہیں داغ داغ۔
ہر دل اس کی طلب اور چاہت میں بے قرار ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا خالق و مالک اور ان کا روزی رساں ہے۔ تمام مخلوقات اپنے خالق سے محبت کرتی ہے اور اس کی محبت میں دیوانی ہے۔ وہ ہر روز، ہر وقت، ہر لمحہ ایک نئی صورت میں جلوہ گر ہوتا ہے۔ وہ محتاج کو غنی کرتا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، کسی کو عطا کرتا ہے، کسی کو محروم کرتا ہے۔ وہ موت دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، کسی کو پست کرتا ہے، کسی کو بلند کرتا ہے۔ یہاں شاعر اللہ تعالیٰ کے عشق میں ایک عاشق کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اہل محبت عشق کرنے والے کس کی طلب خواہش میں زخمی اور بے چین پھر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عشق میں بے چین ہیں اور اسی کی تلاش میں ہر لمحہ تڑپ رہے ہیں۔ یہ بے چینی ان کے دلوں پر داغوں کی صورت میں موجود ہے۔ یہاں شاعر نے داغ داغ میں صنعت تکرار لفظی استعمال کی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ادا ایسی ہے کہ اس کے ایک جلوے سے حشر بپا ہو جاتا ہے، قیامت کا سا عالم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جذباتی کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت جمال اور جلال کو دیکھ کر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ ایک سچا عاشق اس کی تجلیات کا، اس کے دیدار کا منتظر رہتا ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے لیے تڑپتی ہے، اسی طرح اللہ کے عاشق اللہ سے ملاقات اور اس کے دیدار کے لیے ہمیشہ بے قرار و بے تاب رہتے ہیں اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سرگرداں رہتے ہیں۔ اور اس شعر میں آپ حوالے کا شعر کون سا لکھ سکتے ہیں؟ علامہ اقبال کا شعر آپ لکھ سکتے ہیں، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں۔ آخری شعر دیکھیے، سوزاں ہے کس کی یاد میں تائب نفس نفس، فرقت میں کس کی شعلہ نوا ہے افق افق۔ سوزاں کا مطلب ہے بے قرار، تڑپنا، نفس نفس ہر سانس ہر لمحہ، فرقت جدائی ہجر، شعلہ نوا آتش بیانی آواز میں گرم جوشی۔ تائب خدا کی یاد میں ہر لمحہ بے قرار ہے اور اسی کے فراق، اسی کی جدائی میں دنیا بھر میں اس کی آتش بیانی کی دھوم ہے۔ حفیظ تائب دور جدید کے ممتاز نعت کو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں ہر لمحہ خدا کی یاد میں مشغول رہتا ہوں۔ جس طرح ایک عاشق محبوب کی یاد میں بے قرار رہتا ہے، خدا کی یاد مجھے اس سے ملاقات کے لیے بے قرار رکھتی ہے کہ میں کس وقت خدا سے ملاقات کر سکوں گا اور اس کا دیدار مجھے نصیب ہوگا۔ اس کی ہر سانس خدا کی یاد میں سوزاں ہے، اس کی جدائی میں میرے جذبات اور احساسات اشعار کی صورت زبان پر نمودار ہوتے ہیں۔ ان اشعار میں وہ سوز، تڑپ اور آتش بیانی ہے کہ ساری دنیا میں اس کی دھوم ہے۔ یہ آخری شعر پوری حمد کا خلاصہ اور شاعر حفیظ تائب کا ذاتی اظہار ہے۔ وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے تائب تیرا ہر نفس سانس اس کی یاد میں سوزاں ہے، جل رہا ہے۔ یہ تڑپ اور جلن اللہ کی یاد اور اس کے قرب کی خواہش میں ہے۔ یہاں شاعر نے نفس نفس ہر سانس میں صنعت تکرار لفظی کا استعمال کیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں وہ اسی عشق کو مزید گہرا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کس کی فرقت اور جدائی میں وہ ہر سمت ساری دنیا میں ایک شعلہ نوا افق افق، ہر سمت ساری دنیا میں ایک شعلہ نوا آگ کی مانند آواز ایسے سنائی دے رہی ہے۔ یہ آواز کوئی معمولی آواز نہیں بلکہ یہ ایک ایسا درد ہے جو جدائی کی شدت سے پیدا ہوا ہے اور ہر طرف پھیل رہا ہے۔ پہلا سوال دیکھیے، حفیظ تائب کی شاعری کی نمایاں خوبیاں مختصراً لکھیے۔ حفیظ تائب کا شمار اولین نعت گو شعراء میں ہوتا ہے اور ان کا اسلوب، ان کا انداز بیاں مبالغہ آرائی سے پاک ہے۔ اکثر مضامین قرآن و حدیث سے اخذ کیے گئے ہیں اور ان کے کلام میں تراکیب، بندشیں، تشبیہات و استعارات، خوبصورت الفاظ موجود ہیں۔ دوسرا سوال ہے، حفیظ تائب نے شامل نصاب حمد کس ہیئت میں لکھی ہے؟ یہ نظم غزلیہ ہیئت میں ہے، غزل کی ہیئت میں لکھی گئی ہے، غزل کے سانچے میں کہی گئی ہے۔ شان جلال کس کی عیاں ہے؟ جبل جبل، ہر پہاڑ سے اللہ تعالیٰ کی شان جلال عیاں ہے۔ بلند و بالا پہاڑ اور پہاڑی سلسلے ایک ہیبت اور رعب و جلال کی علامت ہیں۔ انہیں دیکھ کر ان کے خالق کی عظمت اور اس کے رعب و جلال کی دھاک دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، ان پر اعراب لگانے ہیں۔ افق، جبل، رنگ جمال، صدف، مرقوم، مکتوم، حشر۔ اصناف شعری دیکھیے، اور یہ ایک اہم سوال ہے، گرامر میں آ سکتا ہے، آبجیکٹیوز میں آ سکتا ہے، معروضی سوالات میں۔ حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یکتائی اور صفات کا ذکر ہو۔ نعت وہ خوش نصیب لفظ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ ہو۔ منقبت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، بزرگان دین اور صوفیاء کرام کی خدمات اور اوصاف کا تذکرہ کیا گیا ہو۔ قصیدہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی بادشاہ وغیرہ کی تعریف کی جائے، قصیدہ کہلاتی ہے۔ اور قصیدہ کا بنیادی مقصد ارباب اقتدار کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے یا ان کی فرمائش کے لیے لکھا جاتا ہے۔ قصیدہ قصد سے نکلا ہے
اور قصیدہ زندہ شخص کی تعریف میں شاعر جو اشعار کہے اسے قصیدہ کہیں گے۔ مرثیہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں کسی وفات پا جانے والے شخص کے اوصاف کا ذکر دردمندی سے کیا جائے۔ ملی نغمہ ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں وطن اور قوم کی محبت، جذبوں اور ولولوں کا ذکر ہو۔ مناجات اور دعا ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں رقت انگیز لہجے میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی گئی ہو اور اس کی ذات سامنے ہو اور شاعر انتہائی ملتجی ہو۔ مثنوی ایک طویل نظم ہوتی ہے جس میں کوئی ایک داستان قصہ در قصہ بیان کی جاتی ہے کہ ہر شعر میں ردیف اور قافیہ مختلف ہوتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، اشعار دیے گئے ہیں اور اس میں سے آپ نے درست صنف کا انتخاب کرنا ہے۔ شعر دیکھیے، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ یہ نعت ہے، رو کر پکارے عطرت اطہار الوداع، یہ میر انیس کا مرثیہ ہے۔ جب شاہ نجف معین و ناصر ہوئے، یہ بھی مرثیہ ہے مرزا دبیر کا۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، یہ دعا ہے۔ آؤ بدلیں پرانا چلن دوستو، یہ ملی نغمہ ہے۔ بزم سلطانی ہوئی آراستہ، یہ قصیدہ ہے غالب کا۔ تو وہ ہے جو ہر ایک بگڑی سنوار دے، یہ مناجات ہے۔